یہ میرے متھے لگا ہے یار، پتہ نہیں میری یہ تو کدوں جان چھٹنی ہے بھائی۔ یہ طالب طارق پی ٹی آئی ملک کی سلامتی کے سالمیت کے خلاف ہے، وجہ اس ملک کی سب تو بڑی جماعت ہے، ان سے زیادہ اس ملک کی سلامتی کون چاہے گا؟ تو بات کرتے وقت بندہ سوچ ہی لیتا ہے آپ لوگوں کی اوقات کیا ہے، مری مرائی پارٹی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ واقعی ان کی حکومت ہے۔ ایک ایسا ملک میں جب تک بھونکنا نہیں ہے یا کاٹنا نہیں ہے کسی نے، اس کی طرف توجہ کسی نے نہیں دینی، تو اس لیے شعور کی بات کیا کرو۔ بوتھا اٹھا کے اگر کوئی کل یہ کہہ دے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بر صغیر کو توڑا، کیا خیال ہے؟ اچھا اب آتے ہیں، واہ یہ میرے متھے لگا ہے یار، پتہ نہیں میری یہ تو کدوں جان چھٹنی ہے بھائی۔ یہ طالب طارق پی ٹی آئی ملک کی سلامتی کے سالمیت کے خلاف ہے، وجہ اس ملک کی سب تو بڑی جماعت ہے، ان سے زیادہ اس ملک کی سلامتی کون چاہے گا؟ اپروچ غلط ہو سکتی ہے، طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے، واقعی معاملے، لیکن سالمیت کے خلاف ہے۔ کیوں ہوئے؟ تم تو بیچتے ہی کچھ نہیں، تمہاری اوقات ہی کوئی نہیں۔ نون لیگ تو کب کی، وہ کیا کہتے ہیں، سورگ اور نرگ، ان میں سے نرگ سیدھا ہو چکی ہے وہ۔ بہرحال پی ٹی آئی ملک کی سلامتی کے خلاف ہے، تو بات کرتے وقت بندہ سوچ ہی لیتا ہے آپ لوگوں کی اوقات کیا ہے، مری مرائی پارٹی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ واقعی ان کی حکومت ہے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ ان کا ماضی کیا ہے؟ ان کے بارے میں سکینڈلز کیسے سکینڈلز نہیں؟ کبھی معراج خالد صاحب کے بارے میں آیا؟ بتاؤ مجھے، جنہوں جی کے بارے میں آیا؟ جن کے بارے میں دیکھو بات سنو، برائی ہوتی ہے تو پہاڑ بن جاتا ہے، جہاں دھواں ہوتا ہے وہاں آگ ضرور ہوتی ہے۔ ان کے تو خدا کی پناہ، میں ابھی ایک ٹی وی پہ پروگرام دیکھتا تھا، جتنے بھیانک الزامات انہوں نے لگائے، اور الزامات نہیں، اور اس ملک میں پتہ کیا ہوا؟ دبئی اور ادھر ادھر کے جوئے خانوں سے ارینج کروایا گیا، مل ملا کے، دے دلا کے، کیا کہ جی یہ پیسہ ہم نے وہ اس میں جوئے میں جیتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، گیمبلنگ، وہ کیا ہوتے ہیں، کیسینوز۔ یہ تو اس ملک کا حال ہے۔ اچھا آگے کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ ان کا کوئی احتجاج پرامن نہیں ہوتا، احتجاج پرامن ہوتے ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، انگلینڈ میں جو ان کا پرائم منسٹر 10 ڈاؤننگ کے بعد میں نے احتجاج دیکھے ہیں، تو ہوتے ہیں جس طرح کا ملک ہو احتجاج اس طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مہذب ملک ہے، قانون کی حکمرانی ہے، اگر وہاں بھونکنا نہیں پڑتا، بولنا ہی کافی ہے۔ ایک ایسا ملک میں جب تک بھونکنا نہیں ہے یا کاٹنا نہیں ہے کسی نے، اس کی طرف توجہ کسی نے نہیں دینی، تو اس لیے شعور کی بات کیا کرو۔ احتجاج پرامن نہیں ہوتا بھائی، اس طرح یہ پرامن ملک ہے، یہاں کچھ بھی پرامن نہیں ہوتا۔ اچھا انتشاری ٹولے نے ہمیشہ ریاست کی لاشوں پہ انتشاری ٹولے کی شرپسندی اور ملک دشمنی کھل کے سامنے آنی چاہیے۔ انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، اوے پی ٹی وی کی بیچتا ہے، تو کیا ہے وہ؟ ٹی وی نیٹ ورک ہے نا، اس کی کیا حیثیت ہے سپریم کورٹ کے سامنے؟ سب سے بڑا احترام اور انصاف کے حوالے سے ادارہ، اس کو روند کے رکھ دیا، جج کرسیاں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور کوئی شرم کرو، کہاں پی ٹی وی، کہاں سپریم کورٹ پاکستان کی۔ اس لیے اس طرح کی، لیکن پارلیمنٹ کے گیٹ توڑے، اچھا کیڑا بھی گیٹ توڑیا انہوں نے کی، اسکریپ۔ پارلیمنٹ کا گیٹ توڑنا میرے نزدیک اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ مین ہول جو ہیں، ڈھکنے، مین ہولز کے جو ان کو چرانا اور ان کو خریدنا، ان کی خرید و فروخت، ذرا بات دور تک جائے گی، رہنے دو، ٹپے رہو۔ جس پہ تم یہ ملک توڑنے کا مکروہ الزام لگا رہے ہو، اس کی یہ جہالت ہے، اس کی اس ملک کی، اس کی جو ملکی خدمات ہیں اس سے آدھی بھی کسی اور کی بتا۔
قائد نے تو ملک دیا، اس کے بعد آؤ کوئی بندہ جس نے ملک کی سرفرازی میں کوئی رول پلے کیا ہو. اچھا، اور ایک بات یاد رکھنا، یہ ملکی سلامتی کے خلاف چونکہ ان پڑھ ہیں یہ لوگ، بوتھا اٹھا کے اگر کوئی کل یہ کہہ دے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بر صغیر کو توڑا، کیا خیال ہے؟ پاکستان ان پہ ٹھونس آ گیا کانگریس کی حرمزدگیوں، خباستوں اور ضلالتوں کی وجہ سے. قائد اعظم نے تو آ کے مسلم لیگ نہیں جوائن کی تھی، وہ تو کانگریس میں تھے. ان کو جب پتا چلا کہ یار یہ تنگ نظر ہیں، کم ظرف ہیں، علیحدہ ہو گئے، اور قائد علیحدہ ہو گئے. انہوں نے زندگی موت کا کھیل کھیلا، اپنی جان پہ کھیل کے انہوں نے ملک حاصل کیا، لیکن شروع میں نہیں تھا. بات کھوپڑی میں آئی، اگلا چلو اگلی مثال سنو. بنگلہ دیش بنگالیوں نے زیادہ قربانیاں دی ہیں، یاد رکھنا. تم تارڈ ہے، میں بھی پنجابی ہیں، تم بھی پنجابی ہو، فرق ہے. میرے بیک گراؤنڈ کا جہاں کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا ڈی این اے کا لگا ہوا ہے، امریکہ سے ہوا ہے. تمہارا مجھے اندازہ ہے. اچھا، تو کل اگر کوئی اٹھ کے ایسا ہی احمق اور ایسا ہی جاہل اٹھ کے کہے کہ قائد اعظم نے تو بر صغیر توڑا، اس جاہل کو بندہ کیا جواب دے گا؟ اچھا، بنگلہ دیش اتنے سال، اور بنگلہ دیشیوں نے زیادہ قربانیاں بنگالیوں نے دی ہوئی ہیں. یا پنجاب پنجوب نا، میں خود پنجابی ہوں ان معنوں میں، آبائی طور پہ نہیں. میری تاریخ اور ہے، میرا ڈی این اے اور ہے، وہ لگا ہوا ہے. اس کو میں خبروں کو کہتا ہوں دکھائے آپ کو، سمجھ گئے؟ تو بنگلہ دیشیوں نے، بنگالیوں نے قربانیاں دی اصل میں، لیکن پھر ظلم، زیادتی، ناانصافی. یہ ہمارے جو لیاقت خان صاحب ہیں قائد کے بعد، وہ کیوں وزیر اعظم بنے؟ مجھے سمجھا دیں، کوئی لاجک ٹوٹی پجی دے دو. بنگالیوں کی اکثریت تھی، کیوں نہیں دیا ان کو اقتدار؟ بھٹو تو بہت تھوڑی سیٹیں، ویسٹ پاکستان میں بھٹو کی سیٹیں زیادہ تھی مجیب الرحمان کے مقابلے پہ، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. کیوں؟ دیکھو، ظلم، زیادتی، ناانصافی. اب یہاں اگر اس ملک میں عوام کے ساتھ ظلم، زیادتی، ناانصافی ہے، میں تمہیں یہ نہیں کہتا قرآن کی قسم کھاؤ، اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ اس ملک میں لوگوں کو کے ساتھ ظلم، زیادتی نہیں ہو رہی، ناانصافی نہیں ہو رہی، اور اب نہیں ہو رہی، روز اول سے ہو رہی ہے. جب سے یہ مرد وجود میں آیا ہے، ظلم مرد وجود میں آیا ہے. وہ ذرا پڑھے لکھے تھے، ان کی یہاں رشتہ داریاں نہیں تھیں، گورا تھا، سیدھا سیدھا فارنرز تھے، فرنگی تھے، غیر ملکی تھے. وہ ٹھوک کے غلط یا صحیح جو فیصلہ کرتے میرٹ پہ کرتے تھے، اور اگر وہ حرام کھاتے بھی تھے تو ایٹ دی ہائیسٹ لیول کھاتے تھے. یہ نہیں کہ راہ چاندے سائیکل والے نے لمحہ پا لیا تو وہ جیب چو دہاڑی کاٹ لی، یہ نہیں تھا. سو یہ جو بات کر رہے ہیں ظلم، زیادتی، ناانصافی، تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ کل کوئی احمق اٹھے گا نیم خاندہ، قائد اعظم نے بر صغیر توڑا، وہ تو بالکل کچھ اور سوچ کے پالیٹکس میں آئے رہے. تنگ آ کے جب انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کو ہمارے لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں گے، یہ مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں، ان کو انصاف نہیں ملے گا، نہ عدالتی انصاف ملے گا، نہ اقتصادی انصاف ملے گا، نہ عزت نفس ملے گی، نہ ان کو احترام ملے گا، نہ ان کے جائز حقوق ملیں گے. مجبور ہو گئے وہ. اس لیے یہ اس طرح کی نا بالکل یہ فٹ پاتھیوں جیسی باتیں ہیں. مطلب یہ کہنا ہے کہ وہ یہ مطلب ملک دشمنی کھل کے سامنے، کیا ملک دشمنی؟ سوچ اپروچ کی بات اور ہے. اور اب یہ جو بشار الاسد نے شام میں ہوا ہے، لوگوں نے کیوں کیا ہے؟ وہ تو کوئی غیر مسلم نہیں تھا. ان کی جیلوں کے جو واقعات اور باقی مظالم سامنے آ رہے ہیں، خدا کی پناہ، ان ایکشن آتا ہے آج نہیں تو کل.
ریولوشن بھی پیدا ہوتے ہیں. فرینچ ریولوشن کے پیچھے وہ ایک گھسی پٹی سی بات ہے. وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ آج ہی وہ کہتے ہیں کہ روٹی نہیں ملتی. روٹی نہیں ملتی تو کیک کھا لیں. اشرافیہ کا تو یہ حال ہوتا ہے. تو عقل کو ہاتھ مارا کرو یار. ٹھیک ہے نوکری کرنی ہے, چمچا گیری, خوشامد کلچر ہے, یہ وہ سارا وزارت لبی ہی ہے. ڈگڈگی طرح گڑکاندہ پھرے, لیکن بات تھوڑی پڑھی لکھی کر لیا. مجھے اور کوئی نہیں. مجھے جب بندہ کو بہت ہی نا, ایک دفعہ شہری رحمان جو اچھی خاصی ہماری جرنلسٹ ساتھی, عمران نے کہیں کہہ دیا کہ مغل ترک تھے اور یہ تھا, اس نے مذاق اڑانا شروع کر دی. اس کو یہ بھی نہیں پتا. اب میں نے بس شٹ اپ کال دی. ان پڑھ عورت, انگریزی بولنا تو علم نہیں آ جاتا نا. میں نے کہا ترک تھے تو اس کے بابری جو ہے وہ اوریجنلی ترکی زبان میں لکھی گئی تھی, مغل ترک, لیکن اس کو نہیں پتا. جھٹکا لگا مجھے کیونکہ اس کو میں پڑھا لکھا سمجھتا تھا. لیکن اس لیے یہ بس ہمارے ہاں جو للو پنجو آ جاتے ہیں لوگوں کو مس گائیڈ کرنے ہیں, عجیب و غریب, جس کو تھوڑی بہت عقل ہوتی ہے وہ کرتا ہے کہ یار کی چمبڑے نے. میں خیر